اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ ہمارے عقائد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح سے ہم پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے، جہاں پر ہم نے انسان کی قابلیتوں کے بارے میں آپ کے سامنے رائز پیش کیے تھے، انسان کے پاس کیا کیا قابلیتیں ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ پہلی چیز جو خدا نے انسان کو جو عطا کی ہے وہ انسان کے لیے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، اور اسی کے ذریعے سے انسان اپنے ابتدائی علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ چیز بھی آپ کے لیے واضح ہے کہ جب یہ حواس خمسہ ہیں تو یہی حواس خمسہ جانور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پچھلی والی ویڈیو میں آپ کو ہم نے بتایا کہ انسان میں ہے، اور یہی حواس خمسہ دیکھیے اس میں آپ ایک جانور میں بھی ہیں۔ جس طرح سے انسان دیکھتا ہے جانور بھی دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے جانور بھی سنتا ہے، جس طرح سے انسان لمس کرتا ہے، احساس کرتا ہے، جانور بھی احساس کرتا ہے، جس طرح سے انسان اپنے زبان کے ذریعے سے مزے کا اندازہ لگاتا ہے جانور بھی لگاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات دیکھیے اس میں آپ ایک اس کا سننا انسان سے بہتر ہوتا ہے، اس کا دیکھنا انسان سے بہتر ہوتا ہے، بسا اوقات اس کا ناک کے ذریعے سے اسمیل کرنا انسان سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہی کتا دیکھیے اس میں آپ ایک اس کی اسمیل کرنے کی صلاحیت انسان سے کئی گنا آگے ہے۔ وہ اپنے ہی ناک کے ذریعے سے کہاں پر ڈرگس رکھا ہوا ہے، کہاں پر بم رکھا ہوا جان لیتا ہے، لیکن ہم اپنی ناک کے ذریعے سے نہیں احساس کر سکتے، یہاں تک کہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے بھی ہم احساس نہیں کر سکتے کہ بم یا ڈرگس کہاں رکھا ہوا، لیکن یہی کتا اپنے ناک کے ذریعے سے سونگتے ہوئے اگر کسی بکسے میں ہو، کسی جگہ اگر چھپا ہوا بھی ہو، وہ فوراً چیخ پکارتا ہے، بھونکنا شروع کرتا ہے، جس سے پولیس اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہاں پر وہ چیز پایا۔ حتیٰ کہتے ہیں یہی کتا دیکھیں اس میں آپ ایسے آوازوں کو بھی سن سکتا ہے، وہ انسان جس میں سننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کے پاس سننے کی ایک لمیٹیشن ہے، توجہ کریں اس میں یہاں پہ، وہ لمیٹیشنز کے اوپر وہ نہیں سن سکتا، وہ آواز بے انتہا کم ہو وہ بھی نہیں سن سکتا ہے، آواز لمٹ سے باہر بھی ہے وہ بھی نہیں سن سکتا ہے۔ لیکن ایسے جانور بھی ہے، کتا بھی ایسی دیکھیے اس میں یہاں پہ ایسی آوازیں ہوتی ہے، دیکھیے اس میں آپ بے انتہا ظریف، جہاں پر انسان کا کان دیکھیے اس میں آپ ایک اسے سننے کے قابل نہ ہو، لیکن یہ دوسرے جانور کتے سن سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے آپ پہ، جب یہی ہم جانور ہیں ان میں بھی دیکھیے آپ یہی 5 سینسز پائے جاتے ہیں، اور یہی جانور ہے دیکھیے اس میں توجہ کیجیے ان میں بھی حرکت ہے، وہ بھی موومنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں ذرا آپ غور کیجیے، بعض ایسے جانور ہیں تیرتے ہوئے کرتے ہیں، بعض ایسے جانور ہیں چھلانگ لگاتے ہوئے، تصویر میں مشاہدہ کیا اس میں آپ بعض ایسے جانور ہیں بھاگتے ہوئے، بعض ایسے ہیں چرند پرند اڑتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں سانپ کی طرح رینگتے ہوئے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ مختلف طریقہ ہے ان کے موومنٹ کا، مختلف طریقہ ہے نقل مکان کا۔ آپ نے غور کیا نا؟ آپ نے، ہم بھی غور کرتے ہیں، ہمارے آس پاس کے جو جانور ہیں یہی طرح سے کوئی چھلانگ لگانے والا،
کوئی تیرنے والا، کوئی رینگنے والا، کوئی جمپ کرنے والا، کوئی بھاگنے والا، یہ ان کا موومنٹ ہے۔ اور سوال دوسرا یہاں پر ہے کہ کس طرح سے زندگی کرتے ہیں یہی جانور، اس کے بارے میں بھی آپ کو سامنے بیان کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور گوفے میں ہوتے ہیں، بعض جانور جیسے کہ پرندے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں، بعض جانور جنگل میں رہتے ہیں، بعض جانور جیسے کہ اپنے گھر میں ان کے واسطے ہم کچھ پنجرا بنا دیتے ہیں، مختلف ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ تصویر میں دیکھیے اس میں یہاں پہ، جیسے گھوڑا ہو ان کے واسطے اسبل بنا دیتے ہیں، گائے ہو بکری ہو ان کی ایک جگہ رکھ لیتے ہیں چار، تاکہ وہ وہیں پر زندگی کر سکتے، وہ گھر کے آس پاس بھی زندگی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ان کا رہن سہن ہے، یہ ان کا رہنے کا طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا بتایا، حیوان کس طرح سے موومنٹ کرتا ہے وہ بھی طریقہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہی جو حیوانوں میں ہے، یہی اسی طرح سے انسانوں میں موومنٹ کا طریقہ ہے۔ انسانوں کا بھی رہنا اور کس طرح سے زندگی کرنا وہ بھی طریقہ ہے، آپ کو سامنے دیکھیں، توجہ کیجیے یہاں پہ، آپ خود یہاں پر اندازہ لگائیں گے یہاں پہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، انسان جب اپنے آپ کو نقل مکان کرتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ ان کے موومنٹ میں ترقی ہے، ارتقاء ہے، گروتھ ہے، ایولیوشن ہے، ارتقاء پائی جا رہی، اس کے ٹرانسپورٹیشن میں ارتقاء ہے۔ پہلے وہ انسان، تصویر آپ کے سامنے ملاحظہ رہے، گزشتہ زمانوں میں وہ انسان گھوڑے پر، وہ انسان گدھے پر، وہ انسان بیل منڈی پر نقل مکان کرتا تھا۔ اس کے بعد سائیکل آئی، اس کے بعد گاڑی آئی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ ہوائی جہاز پر، پلین کے ذریعے سے شاید ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یہی کار، اب انسان گھر سے باہر جائے گا، پلین کی طرح ہوا میں چلے گی، ممکن ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اس میں آپ اس کے ٹرانسپورٹیشن میں، اس کے موومنٹ میں ارتقاء ہے، گروتھ آئی ہے، ایولیوشن آیا ہے۔ توجہ کریں اس میں یہاں پہ، غور کیا آپ نے، جبکہ حیوان کے ٹرانسپورٹیشن میں کوئی ارتقاء نہیں ہے۔ توجہ کیجیے آپ، حیوان جس طرح سے مچھلی، جس طرح سے سینکڑوں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے دریا میں تیر کر نقل مکان کرتی تھی، موومنٹ کرتی تھی، آج بھی تیرنے کے ذریعے جو جانور چھلانگ لگا کر نقل مکان کرتے تھے، آج بھی چھلانگ لگا کر رہے ہیں۔ وہ سانپ جو رینگتا ہوا موومنٹ کرتا تھا، آج بھی رینگتا ہوا سفر کر رہا ہے، نقل مکان کر رہا ہے۔ لیکن یہ انسان، اس کے ٹرانسپورٹیشن میں، اس کے موومنٹ پہ ارتقاء آ چکی ہے، ترقی آ چکی ہے۔ پہلے بیل گاڑی پر، گھوڑے پر، جانور کا سہارا، پھر سائیکل، پھر گاڑی، پھر کار، اس کی ٹرانسپورٹیشن میں گئے، اضافہ ہوتا جا رہا۔ پلین، اب تو ماشاءاللہ سے کافی لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے پلین کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کیسا ہے ارتقاء۔ اور ویسے ہی دیکھیے آپ انسان کے گھروں میں بھی ایولیوشن آیا ہے، ارتقاء آئی ہے۔ تصویر آپ کو سامنے ہے، دیکھیے آپ، ایک زمانے میں یہی انسان تھا، عصر حجر کہتے ہیں، جہاں پر وہ انسان پتھروں میں رہا کرتا تھا، اور اسی زمانے میں انسان درخت سے بنی ہوئی جھونپڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ پھر وہ کیا کیا، درخت سے لکڑیاں کاٹا اور لکڑیوں کے ذریعے سے اپنا چھوٹا چھوٹا گھر بنانا شروع کیا۔ پھر جیسا ترقی کیا، اپنا گھر بنانا شروع کیا مٹی کے ذریعے سے، پھر مٹی کے بعد سیمنٹ کے ذریعے سے۔ اب ماشاءاللہ دیکھیے اس میں یہاں پہ فلیٹس ہیں، بلڈنگس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، محل ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ انسان کے گھر میں رہنے سہن میں بھی ارتقاء آئی ہے، ایولیوشن آیا ہے۔ جبکہ حیوان میں آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں اس میں آپ ایک، جیسے کہ ویسے جو چڑیا گھونسلے میں رہا کرتی تھی، آج بھی گھونسلے میں ہے۔ وہ جو شیر جو گوفے میں رہا کرتا تھا، آج بھی گوفے میں ہے۔ وہ جانور جو جنگلوں میں درختوں کے ارد گرد رہا کرتے تھے، آج بھی اسی جنگلوں میں رہا کر رہے ہیں۔ ان کے رہن سہن میں کوئی ارتقاء نہیں آئی ہے، ان کے ٹرانسپورٹیشن میں کوئی ارتقاء نہیں آئی ہے، اور دونوں میں حواس خمسہ ہیں۔ جانور میں بھی 5 سینسز ہے، انسان میں بھی 5 سینسز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے
سوال ہے کہ انسان میں ہم ارتقاء دیکھ رہے ہیں، انسان میں گروتھ دیکھ رہے ہیں، انسان میں ایولیوشن دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہی جانور میں بھی کیا ہے 5 سینسز، لیکن کوئی ارتقاء نہیں ہے، کوئی ایولیوشن نہیں ہے۔ سوال یہاں پر آئے گا اگر کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ارتقاء کر رہا ہے، گروتھ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے؟ سوال ہے کیا ہے؟ حواس خمسہ دونوں میں ہیں، تو پتا چلا صرف حواس خمسہ کا ہونا کافی نہیں ہے، ایک چیز جو انسان کے پاس ہے، جسے انسان میں ارتقاء دلا رہی ہے، اس کے رہنے سہنے میں تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے، وہ تمدن کو بنا رہا ہے۔ ایک زمانے میں، گزشتہ زمانے میں ایک اس کی تمدن ایک شکل کی تھی، آج کے زمانے میں دوسری شکل میں ایک سوسائٹی تشکیل دے رہا ہے، ایک تمدن بنا رہا ہے۔ آئندہ زمانے میں بھی جو فیوچر کا زمانہ ہے وہاں بھی کیا کرے گا؟ ایک نیا تمدن پیش کرے گا۔ لیکن جانور گزشتہ ہو، اب ہو، آئندہ ہو، اس کا رہنا سہنا طریقہ ایک ہی طریقے پر ہوگا۔ کیا ہے جو انسان میں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، ارتقاء دکھائی دے رہی ہے؟ جواب یہی ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے جو جانور میں نہیں ہے، وہ عقل ہے۔ دوسری قابلیت، کیونکہ ہماری گفتگو انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں ہے، اہم ترین قابلیت جو انسان کے پاس پائی جاتی ہے وہ انسان کی عقل کی نعمت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، جو جانور میں نہیں ہے۔ حواس خمسہ کامن تھے، مشترک تھے انسان اور حیوان کے درمیان میں، لیکن اب انسان کے پاس عقل ہے، اسی عقل کی بنا پر وہ تمام جانوروں پر، تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے، امتیاز رکھتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اسے ارتقاء حاصل ہوتی ہے، گروتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقل آپ کے سامنے ہے، توجہ کیجیے آپ ابھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہی عقل ہے، یہی عقل ہے جس سے وہ معرفت کی انتہا کو حاصل کرتا ہے، الٹیمیٹ نالج، وہ علم جو ہمارے حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، توجہ کر رہے ہیں، نہ ہمارے کان سے ہوتی ہیں، نہ ہمارے آنکھ سے ہو سکتی ہیں۔ اب انسان عقل کے ذریعے سے وہ ناشناختہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، وہ حقائق کو سمجھنا شروع کرتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اور یہی عقل کے ذریعے سے یہی انسان ہے حق اور باطل میں تشخیص دیتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز دیتا ہے۔ آنکھ نہیں کر سکتی، کان نہیں کر سکتا، کان حق اور باطل میں تشخیص نہیں دے سکتی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کان یا آنکھ نہیں بتا سکتے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ حق کیا ہے، عقل کہتی ہے کہ باطل کیا ہے، عقل کہتی ہے صحیح راستہ کیا ہے، عقل کہتی ہے کہ برا راستہ کیا ہے۔ توجہ کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے سہارے سے انسان اچھا اور برے کو سمجھ رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب یہی انسان ہے، یہی انسان ہے، انہی عقل کے بنا پر وہ تمام مخلوقات پر امتیاز اور برتری رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا ہوں میں، اب یہاں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔